اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ یونس کی 54 نمبر آیت، اور اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہو لِكُلِّ نَفْسٍ ہر ایک انسان کے لیے. یہاں پر یہ جو لفظ نفس ارشاد فرمایا ہے، اس کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو شرک کرتا رہا، اور وجہ اس کی یہ ہے جس وجہ سے ان کی بات واقعی وزنی ہے کہ پچھلی آیات کریمہ اس میں اللہ تعالی نے اپنے جس عذاب کا ذکر فرمایا ہے بار بار وہ ان لوگوں ہی کے متعلق فرمایا ہے جو لوگ شرک کرتے تھے، اور اسی پہ انہیں ڈانٹ پڑی کہ ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہ مجرم آخر کس وجہ سے شور مچا رہے ہیں کہ خدا کا عذاب جلدی آ جائے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ آپ کے پاس آتے ہیں اس بات کی خبر لینے، اس بات کو پوچھنے اور اس کی ٹوہ لینے کے لیے کہ کیا واقعی وہ عذاب آئے گا. تو جب پچھلی آیات میں یہ تذکرہ چل رہا ہے تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ نفس سے مراد انسان، اور انسان سے مراد وہ مشرک انسان جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا منکر تھا. اور اللہ تعالی نے اس کی حقیقت یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر ایک شرک کرنے والے انسان کے لیے ظلمت، جس آدمی نے ظلم کیا ہے، تو جس نفس نے ظلم کیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جو کوئی انسان گناہ کر لے، اور وہ گناہ چاہے کتنے ہی کم درجے کا ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ دعا اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، اور اس کی توجیہ، اس کی تعویل اپنے مقام پہ، مگر انہوں نے جو لغزش ان سے ہو گئی تھی اسے بھی ظلم سے تعبیر فرمایا. اور ہم لوگ جب مانگیں گے اس دعا کو تو ظاہر ہے کہ لوگ تو گناہ گار پھر ہوتے ہی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول اور درجہ ہے. جس درجے میں اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ وہی مراد ہوگا. اس لیے ظلم کا اطلاق چھوٹے گناہوں پر بھی اور بڑے گناہوں پر بھی. یہاں نفس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ ظلمت، جس نے ظلم کیا ہے، اور یہاں پھر ظلم سے مراد شرک ہو جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا یعنی شرک کیا، ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے کیا ہو ما فی الارض، جو کچھ کے اس زمین میں ہے، جو کچھ کے اس دنیا میں پایا جاتا ہے، سب کا سب اس کے بس اور قبضے میں آ جائے. کہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ زمین کے ٹکڑے، یہ بڑے بڑے بر اعظم، یہ سونا چاندی، اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے قیامت کے دن اگر کسی بھی ایک آدمی کو مل جائے، یا جس کو اگر فرض کر لیجئے مل جائے، تو لفتدت بے، وہ کوشش کرے کہ اس چیز کو دے کے اللہ کی گرفت سے اپنی جان چھڑائے. وہ یہ تمنا کرے گا کہ اگر آج کے دن میرے پاس اتنا بھی پیسہ ہو، اتنا مال ہو، جتنی میں دنیا چھوڑ کے آیا ہوں، اور وہ میں سارا دے دوں اور اللہ اس کو قبول کر کے مجھے چھوڑ دے. اللہ نے فرمایا ہے یہ بات نہیں ہو سکتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اللہ سے قیامت میں جب کہے گا کہ مجھے چھوڑ دے، تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے تو تجھ سے بہت تھوڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا تو اقرار کر لے کہ کائنات میرے علاوہ چلانے والا کوئی نہیں. آخر کس وجہ سے
اللہ تعالیٰ اپنی توحید پر اتنا زور دیتا ہے اور کس وجہ سے شرک سے خدا کو اتنی نفرت ہے، اور وہ بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ شرک سے بچو اور اللہ کی توحید پہ آؤ۔ بڑی آسان اور سادہ سی باتیں ہیں، اور وہ یہ کہ شرک در حقیقت اللہ کی ذات کو چیلنج کرنا ہے، اور وہ حقوق جو اللہ کے تھے وہ حقوق کسی اور کی طرف منتقل کرنا ہے۔ تو اس پہ اللہ کی غیرت، اللہ کا جوش، جذبہ وہ حرکت میں آتا ہے، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان اس کی ذات کے معاملے میں ایسے کرے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے کہ شوہر کا تعلق بیوی سے اور بیوی کا تعلق شوہر سے ہوتا ہے، اور شوہر اس کی ساری باتیں برداشت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی بیوی زیادہ ہی ہو تو وہ بات بھی کرتی ہے، ہاتھ بھی چلاتی ہے، ان چیزوں تک کو برداشت کرتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، ہزار مصلحتیں وہ سوچتا ہے، مگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس بیوی کا تعلق کسی اور سے ہو گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ہی اللہ ان تمام حرکتوں کو برداشت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کرتی ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ رزق میں دوں اور اس کے بعد میری عبادت کی بجائے یہ جو میرا خاص تعلق اور بندے کا تھا یہ اس نے غیروں کے ساتھ جوڑ دیا، سجدہ مجھے کرنا چاہیے تھا، میرے علاوہ کسی اور کو کر رہا ہے، عبادت میری چاہیے تھی، میرے علاوہ عبادت کسی اور کی، تو اللہ کو اس بات پر غصہ آتا ہے۔ اور اسی لیے جب توحید انسان میں نہیں رہتی تو اس کے بہت بڑے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر غلام بن جاتا ہے۔ اللہ کی توحید انسان کو آزاد رکھتی ہے، اللہ کی توحید انسان میں جرت پیدا کرتی ہے، اللہ کی توحید انسان میں ہمت پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی توحید کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ انسان کسی کی بھی تعریف اور مذمت دونوں سے بلند و بالا ہو کے سوچتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ عزت دینی ہے تو خدا نے دینی ہے، اور کوئی ذلت کوئی تکلیف آئے گی تو وہ بھی میری تقدیر ہے، اور میرا معاملہ ہے لوگوں کے ہاتھ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو جدوجہد زندگی میں کرتا ہے، جو مشن ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام، وہ محض اللہ کے بھروسے پر کرتا ہے، اسے کسی کی فکر پرواہ اور یہ چیز نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی کھا جائے گا، مار دے گا، بلکہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ خدا کی توحید کا بہت بڑا پہلو ہے، لوگ جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انسان ذہنی غلامی سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، شعر تو شاید ان کا کوئی شاید لفظ آگے پیچھے ہو، لیکن انہوں نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آدمی ہزار جگہ سجدے کرنے سے بچ جاتا ہے اگر ایک ذات کے سامنے بس سجدہ کر لے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ مشرک، یہ کافر میرے پاس آئیں گے، اور اگر ان کے قبضے میں ہو کسی ایک آدمی ان میں سے، ہر آدمی کے پاس اگر اتنی زمین جتنی وہ چھوڑ کے آیا ہے یہ اپنے اسباب و سامان سمیت اس کے پاس ہو تو وہ پیش کر دے کہ کسی طرح خدا کی گرفت سے چھوٹ جائے، مگر قیامت کا دن وہ اعمال کی جزا کا دن ہے، وہ ایسا دن نہیں ہے کہ لوگ اس میں عمل کریں اور اس عمل کی انہیں جزا مل جائے، بلکہ دنیا میں جو اعمال کر کے آئے تھے وہ اس کی جزا۔ دو چیزیں کبھی کبھی بالکل ان کی حالت یکساں ہوتی، لیکن جس انسان کو عقل، شعور، نظر اللہ نے دی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہنڈیا دیکھ لیجئے، پکاتے ہیں لوگ، اور ابتدا اور انتہا دونوں یکساں ہوتی ہیں۔ ابتدا میں ہنڈیا میں کوئی جوش، کوئی کھولاؤ کچھ نہیں ہوتا، اور جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، پھر بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ وہ درمیان کے مراحل میں ہوتا ہے، اس کا کھولنا اور بھاپ کا بننا اور یہ چیزیں۔ ایسے ہی یہ جو اللہ نے کیفیت بیان کی ہے کسی بھی شرک کرنے والے آدمی کی، مومن انسان پر جب اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ ہوتا ہے اور بندگی نصیب ہوتی ہے اللہ کی، اور اپنی
نادانیوں پر نظر جاتی ہے اور اللہ کی قدرت، اس کی گرفت ان چیزوں پر نظر جاتی ہے، تو کبھی کبھی مومن کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کاش کسی طرح جو زندگی میں گزر گیا ہے اس کی معافی ہو جائے اور اللہ کے سامنے پیشی سہولت اور آسانی اور اس کی خوشی کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جو باتیں کہیں، صحیح بخاری میں ایک جگہ آیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس آج پوری کائنات ہوتی، دنیا پوری ہوتی اور ذہباً سونے کی بنی ہوئی ہوتی تو میں اللہ کی راہ میں دے دیتا، کہ انہوں نے کہا من حول المطلع، تمہیں پتہ نہیں ہے اب جو دنیا نئی آنے والی ہے، اب جو سورج طلوع ہوگا وہ طلوع پتہ نہیں کیسی ہوگی، اب جو صبح آگے آئے گی صبح اللہ ہی جانتا ہے کیسی ہوگی، مجھے اس کا خوف ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ اور بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صدا آ جائے، یہ آواز آئے کہ صرف ایک شخص کی بخشش ہوگی اور باقی ساری دنیا جہنم میں، تو مجھے اللہ سے امید ہے میں وہ اکیلا ہی آدمی میں ہی ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ صدا آ جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ہی وہ شخص بھی نہ ہوں۔ یعنی اللہ پہ کامل خوف اللہ کے ساتھ اور کامل امید اللہ سے۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے متعلق کہی ہے، مومن انسان اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو خدا کے حقیقی غصے یا اس گرفت سے ڈرتا ہے، اور کافر انسان یہ تو جب پہنچے گا تو اللہ نے کہا کہ ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ اگر ان کے میں سے کسی کے پاس پوری دنیا ہو تو یہ چاہے گا فدیے میں دے دے اور بچ جائے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ چھپائیں گے ندامت کو۔ یہ جو سرو کا لفظ یہاں آیا ہے، یہ لفظ جو ہے اس کے دونوں معانی عربی میں بنتے ہیں۔ پہلے بھی سورہ یونس میں مثالیں گزر چکی کہ ایک ہی لفظ کے دونوں معانی ہوتے ہیں۔ اسرو کا لفظ عرب استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کے لیے بھی، اور اسرو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے اظہار کے لیے بھی۔ تو دونوں ترجمے کیے گئے کہ اسر الندامۃ، اور ان کی جو پریشانی، جو شرمندگی ہے، وہ چھپائیں گے اپنی شرمندگی کو لما رأوا العذاب، جب خدا کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر یہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ شرمندگی، پریشانی، پشیمانی اس کا اظہار کر دیں گے لما رأوا العذاب، جب خدا کے عذاب کو دیکھیں گے۔ تو دونوں طرح سے اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ در حقیقت دونوں ہی کیفیات یہاں مراد ہیں، کہ جب اللہ کے عذاب کو اول دیکھیں گے کہ خدا کا عذاب، اس کی مبادیات، اس کی ابتدا ہوئی ہے، تو یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح حوصلہ کریں، برداشت کریں، دیکھتے رہیں چیزیں اور کچھ نہ بولیں، اور جتنا وہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی یہ پریشانی اور ہول اور فضا کی کیفیت ان پہ طاری ہوگی، چیخنے چلانے لگیں گے اور اس شرمندگی کا اظہار کرنے لگیں گے کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا۔ تو اللہ تعالی نے ان کی ان دونوں کیفیات کو جمع کر دیا اور ایک لفظ لے آئے کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ اپنی پریشانی کو، اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے۔ ندامت جو ہے وہ شرمندگی اور پشیمانی کے لیے استعمال ہوا، تو اس لیے فرمایا کہ اس چیز کو چھپائیں گے۔ اور اس کا اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چھپے چھپے پچھتائیں گے۔ جب کوئی آدمی شرمندگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ سامنے نہ جانا پڑے جس سے شرمندگی ہے، تو چھپے چھپے پچھتائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کا اپنے آپ کو چھپائیں گے بھی اور پچھتانا بھی ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری لما رأوا العذاب، جب خدا کے عذاب کو دیکھیں گے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی یہی ہے کہ زندگی کہاں گزاری۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کا جواب معلوم ہو اور اطمینان ہو کہ زندگی کہاں گزاری، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، یہ تو 3 سوال تو ہر کوئی بیان کرتا ہے، معلوم نہیں اس حدیث کو پورا کیوں نہیں لوگ بیان کرتے۔ یہی بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پروردگار کون تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا کہ تیرا دین کیا تھا۔ حدیث میں آئے ہیں چوتھے الفاظ بھی کہ فرشتے اس سے اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ ماذا فیکم، زندگی کہاں گزار کے آئے۔
اس کا جواب دے گا کوئی؟ اور حدیث میں اسی کے متعلق چوتھا سوال بھی آیا۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ خدا نے جو پیغام یعنی قرآن بھیجا تھا اس کا کیا کیا تم نے؟ اور وہ اقرار کرے گا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، ما تلوتہ، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی اور نہ میں اسے سمجھا تھا۔ اور فرشتے کہیں گے ما تلیت ولا دریت، نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ تو نے خدا کی کتاب کو پڑھا، اور پھر اس کی پٹائی شروع ہوگی۔ اس لیے یہ سارے سوالات ہیں کہ زندگی کہاں پر گزار دی، اور یہ اس کا نتیجہ اور انجام ہے کہ اصل الندامت لما رأوا العذاب، خدا کے عذاب کو دیکھ کے وہ لوگ کیا کریں گے؟ شرمندگی چھپیں گے، پچھتائیں گے۔ یہ کہ شرمندگی کا اظہار کر دیں گے، روئیں گے، چلائیں گے۔ وقضی بینہم، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کس کس کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالی نے لفظ یہ فرمایا کہ بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی جو مشرکین اپنے پیچھے لوگوں کو چلا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کا اور معبودوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو پھر اگر یہ تفسیر اختیار کر لی جائے تو تمام اللہ کے اچھے بندے تو اس فہرست سے نکل گئے، کیونکہ بینہم کا مطلب ہے ان کے آپس کے درمیان فیصلے ہوں گے۔ تو مشرکین وہ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، وہ تو وصیتیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد مجھے بھی بھگوان بنا لینا، میرا بھی کسی طرح نام ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہم سب کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان، وہم لا یظلمون، اور بالکل ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس پوری آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے ان مشرکین کی جزا میں 4 چیزیں ارشاد فرما دی۔ ایک تو یہ فرما دیا کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کہ ان میں سے ہر ایک مشرک اگر اسے زمین بھر مل جائے اتنی چیزیں تو اس کو وہ فدیے میں دے دے۔ دوسری بات وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب خدا کا عذاب دیکھیں گے تو وہ شرمندہ ہوں گے۔ تیسری بات قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے۔ اور چوتھی بات فرما دی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہرگز ذرہ برابر کوئی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا۔ پورے کا پورا اطمینان اللہ نے دلایا ہے کہ مومن ہو یا کافر ہو اسے ہم پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم ہرگز اس میں ظلم سے کام نہیں لیں گے، عین عدل وہاں پر ہوگا۔ اللہ یاد رکھو، اللہ کا مطلب عربی میں جب کسی بڑی چیز کو بتانا ہو، کوئی اہم چیز بتانی ہو، کسی کو کہنا ہو کہ سنو، اچھی طرح یاد رکھو، اللہ۔ اردو میں بھی بہت طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سنتے ہو، اجی سنتے ہو، ارے سنو، خبردار، الارمنگ سچویشن جو ہو جاتی، اللہ نے فرمایا اللہ یاد رکھو۔ یہ شرک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نفع کمایا جائے اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ نقصانات سے بچا جائے۔ ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے۔ یہ اللہ کی توحید پر چھٹی عقلی دلیل ہے یہاں، اور یہ دلیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ آگے چل کے شرک فعلی کا بیان ہے کہ مشرکین اپنے افعال میں کیا کیا شرک کرتے ہیں، لوگوں کے افعال میں کون کون سی شرکیہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں جن چیزوں کو خدا شدید ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے اس کو لینا شروع کیا ہے، اب بیان کرنا شروع کیا ہے توحید پہ یہ چھٹی عقلی دلیل بھی، اور اس دلیل کے ساتھ ساتھ اس شرک کا رد، کیونکہ آگے چل کے آپ دیکھیں تو اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حیات اور موت، حلال اور حرام، یہ جتنی چیزیں ہیں سب خدا کے احکامات اور خدا کے قبضے میں۔ زندگی وہ پیدا کرنے والا، موت وہ دینے والا، حلال اور حرام کے احکامات وہ نازل کرنے والا ہے، تو آخر تم کسی اور کی عبادت کرتے کیوں؟ اس لیے یہاں پر اس تمہید میں دلیل بھی دے دی کہ ان للہ ما فی السماوات والارض، لوگوں اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوق تم دیکھتے ہو یہ سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ یہاں ماں کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
اور عربوں میں بالعموم ما کا لفظ جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کبھی کبھار جاندار چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اس جگہ یہ بیان کر دیا۔ آگے چل کر دیکھیے یہی آیت دوبارہ آئے گی، اس میں ایک لفظ کا فرق آ گیا ہے، اس فرق سے پتہ چلتا ہے کہ کیا وجہ ہو گئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو زمین میں، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں، جب پوری ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور ملکیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، جسے انگلش میں تعبیر کرتے ہیں ڈیفیکٹو اور ڈیجورو، یعنی ایک تو حقیقتاً مالک ہو اور ایک کسی نے جبر سے قبضہ کر لیا ہو اور پھر مالک بن گیا اور ڈیزرو نہ کرتا ہو اس ملکیت کو، اقتدار چھین لے کسی سے اور اس کی حرکتیں بتائیں کہ یہ تو اقتدار لینے کے قابل ہی نہیں تھا، اس سے تو ملک چلا ہی نہیں، سلطنت ڈوب گئی۔ تو جو اس نے جبر کر کے چھین لیا تھا وہ تھی، یعنی اس کی ملکیت ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا اقتدار اور زمین کا ہے، دونوں طرح سے، یعنی اللہ اس کے قبضے میں ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں، اور اللہ اس بات کو ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ اسی کے قبضے میں ہونی چاہیے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی چلانے کا اہل ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ آسمانوں میں۔ اللہ یاد رکھو، جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت، اسی کا اختیار ہے، تو دوسری بات یاد رکھو کہ ان وعد اللہ حق، جو اللہ کا وعدہ ہے عذاب کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں وہ بالکل سچا ہے۔ خدا کی گرفت بھی آ جاتی ہے برے اعمال پہ اور عذاب اللہ کا آ جائے گا، یا پھر قیامت آ جائے گی اور تم سب اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہو گئے۔ ان دونوں باتوں میں اللہ نے شرک کا رد فرما دیا۔ ایک رد یہ کر دیا کہ زمین و آسمانوں میں سب کا سب حکمرانی، اختیار، قبضہ اسی کا ہے، تو جب قبضہ اس کا ہے تو وہ جس کو چاہے نفع پہنچائے، جس کو نہیں چاہے نہیں پہنچائے، اور قبضہ جب اس کا ہے تو علم بھی اسی کا ہے، اسے پتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے وہ عذاب جو نازل کرے گا یا قیامت آئے گی، تو جب علم بھی اس کا، اقتدار بھی اس کا، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت ایسی ہے، کن کی؟ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، جو جزا کا انکار کرتے ہیں، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ جاہل ہیں، یہ جانتے نہیں۔ یہ جہالت دونوں طرح سے ہوتی ہے، ایک تو مراد یہاں ہے، دوسرے نہیں۔ جہالت اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت پہ، اس کی حکمرانی پہ، جیسے یہ مشرکین یا کفار تھے، ان کی نظر نہیں گئی اور انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، اور نتیجتاً اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اور جہالت کی ایک نوع قسم یہ بھی ہے کہ مومن ہی انسان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، لیکن افعال ایسے کرتا ہے کہ انجام سے بے خبری ہوتی، اور آدمی چاہے وہ مومن ہو اور کافر ہو، کوئی بھی اپنے اعمال کے انجام سے نہیں بچ سکتا، اور جب اعمال کے نتیجے سامنے آتے ہیں پھر کوئی اس نتیجے کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا اور وقت پھر اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے، خدا کا ایک قاعدہ ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے مطابق تم اس کی جزا پالو گے، اچھے کام کرو گے اچھی جزا ملے گی، برے کرو گے برائی آ جائے گی۔ اور اس وقت کوئی آدمی چیخے کہ میرے اعمال کے نتائج نہ برآمد ہوں، یہ نہیں ہوا کرتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کیکر لگائے اور اس کے بعد توقع رکھے گا یہاں سے پھول اترا کریں گے، یہ نہیں ہوا کرتا، کانٹے ہی لگتے ہیں۔ تو اپنے اعمال اور اس کے نتائج کو دیکھنا، بھگتنا، یہ سب ایسے حقائق ہیں کہ اس میں مومن کافر سب برابر ہیں۔ ہاں صرف ایک ہی فیکٹر رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی خاص عادت سے کسی چیز کو بدل دے، تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو پھر معجزات اور کرامات کی بحث چل پڑتی ہے، وگرنہ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ جو جس نے کیا ہے اس کے نتائج وہ دیکھ لے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے، ہوا یحیی، اللہ کی ذات ہے جو کیا کرتی ہے، زندہ کرتی ہے، وہ یمیت، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو موت دے گی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم لوگ لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جاؤ۔ زندگی اور موت دونوں اس نے پیدا کی ہیں، دونوں اس کی مخلوق ہیں، اور قیامت کے دن
لوگ اس مخلوق کا مشاہدہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں آواز دی جائے گی کہ لوگوں دیکھو، اور دونوں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا جائے گا کہ یہ موت ہے، اسے ہم ذبح کر رہے ہیں، اور آج کے بعد کسی پہ موت نہیں آئے گی۔ تو موت جو فنا کرتی تھی ہر چیز کو، اس میں فنا اللہ نے طاری کر دی۔ تو فنا کو بھی فنا کرنے والا کیسی با اختیار ذات ہے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے پیدا کیا ہے زندگی کو، ہم نے پیدا کیا ہے موت کو۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی اور موت یہ مخلوق ہی ہیں اللہ کی، اور اللہ جب چاہتا ہے اپنی اس مخلوق کو حکم دیتا ہے اور وہ کسی انسان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ارواح ہیں، روح ہے، اس کے ذریعے زندگی آتی ہے، اسے بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے کہ اللہ ابھی یہ بچہ اپنی ابتدائی حالت میں ہے، ابھی اس حالت میں، اس حالت میں، اور جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے ساتھ ملا دو، اور پھر اس میں زندگی پڑ جاتی۔ اور اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہی حال موت کا بھی ہے، اللہ جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، اور کبھی کبھی وہ یہ کرتا ہے کہ موت کا حکم ہو جائے، موت کے لیے کہہ دے، اور پھر اللہ تعالیٰ خاص اسی کے علم میں ہوتا ہے کہ کس وقت اس لمحے کو بدل دینا ہے، وہ کسی چیز کو قبول فرما لیتا ہے اور موت کے وقت کو ہٹا دیتا ہے کہ اس کی موت کی بجائے اس کی زندگی میں اتنے سال بڑھا دیے جائیں، اتنی چیز بڑھا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کسی کی دعا اسے پہنچ جاتی ہے، کوئی نیکی جو اس نے کی ہوتی ہے اللہ کو نیکی اتنی اچھی لگتی ہے کہ خدا کہتا ہے اسے اور مہلت دے دو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار کی، اور فرمایا الیہ ترجعون، اور تم نے لوگوں نے لوٹ کے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جب زندگی اور موت دونوں ہیں تو پھر رجوع بھی اسی کی طرف، وہ پورا پورا حساب لے گا۔ اور یہ قیامت عقلاً بھی ہے، عقل بتاتی ہے کہ قیامت کو ہونا چاہیے، کوئی دن تو ایسا آنا چاہیے جب مظلوم اور ظالم ان کا کوئی فیصلہ ہو کہ کس نے غلطی کی اور کس نے اچھائی کی۔ اور اسی لیے ان کے 2 اعتراضات تھے جو پچھلی آیات میں گزرے۔ ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ قیامت نہیں، کب عذاب آئے گا ہمیں بتاؤ، اور دوسری بات یہ تھی جو اللہ تعالیٰ کو شدید ناگوار گزری ہے سورہ یونس کی ان آیات میں، انہوں نے کہا یہ اپنے پاس سے قرآن کو بنا کر لے آیا ہے۔ اللہ نے ابتدا کیا نا اسی کی، اکان للناس عجبا، اس سورت کی بالکل پہلی آیت کو آپ دیکھیں، دوسری آیت کو جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی ہے سورہ یونس، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، ہم نے انہی اہل مکہ میں کسی ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو وہ ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو بشارت دے کہ ان لہم قدم صدق، ان کے لیے بڑا اونچا درجہ ہے عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس۔ قال الکافرون، کافر یہ کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، بلا شبہ یہ جادوگر ہے۔ اس پہ خدا کو غصہ ہے کہ یہ میرے کلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ، یہ اپنے پاس سے بنا لیتا ہے ایسی چیزیں، یہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی سورت کی 15ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری واضح صاف آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جن لوگوں کو ہم سے ملاقات کا کوئی خوف نہیں ہے، کہتے ہیں آتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، اس قرآن کو بدل ڈال، اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لیا، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ ان سے کہیے کہ میری تو مجال نہیں، میرا تو کام ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کو، خدا کے کلام کو بدل دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف آئی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کی اگر نافرمانی کروں اس بڑے دن، قیامت والے دن کی مار سے میری تو ہمت نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن بنا لیا ہے اس نے، اس کا جواب اب یہاں بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس،
اے لوگوں، اے انسانوں، پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یہ ترغیب ہے خدا کی قرآن کی طرف کہ تم میرے کلام کو سنو، تم میرے کلام کو پڑھو. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بلا شبہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک چیز بھیج دی گئی ہے، اور اس چیز کی پہلی تعریف یہ ہے کہ موعظۃ، وہ نصیحت ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. ایک دوسری چیز جو ہم نے اسی کو بھیجا ہے وہ شفاء لما فی الصدور، یہ جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی شفا ہے، علاج ہے یہ ہمارا کلام. وہدن، اور تیسری چیز یہ قرآن ہدایت ہے، اور چوتھی چیز ورحمۃ للمومنین، ایمان والوں کے لیے خدا کی بہت بڑی رحمت ہے یہ جو قرآن ہم نے بھیجا ہے. قل بفضل اللہ، اور آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ لوگ اس پر فلیفرحوا، بہت خوشی منائیں، انہیں چاہیے بہت خوش رہیں کہ ہم نے انہیں کیسی چیز دے دی ہے. ہوا خیر، اور ان کی یہ خوشی بہت اچھی ہے، مما یجمعون، زندگی میں جتنی بھی چیزیں وہ جمع کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ خوشی سب سے زیادہ اچھی ہے، وہ خوش رہیں کہ ہم نے اتنی اچھی چیز انہیں دی. اللہ تعالی نے اس میں سب سے پہلی بات یہ فرما دی کہ لوگوں ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے، اور قرآن کا پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے واعظ ہے، نصیحت ہے. واعظ کہتے ہیں ایسے بیان کو جس کو سن کے انسان خدا کی اطاعت کی طرف چلے، چاہے وہ خوف کی وجہ سے اور چاہے وہ بشارت کی وجہ سے، لیکن وہ نصیحت ہوتی ہے کہ جو اسے قبول کرے گا اپنی اصلاح کر لے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے کہا ہے ہم واعظ بھیج رہے ہیں، اس قرآن کے ذریعے ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن کو تم سنو تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو، پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، پتہ چلے زندگی کے اصول کیا ہیں، اور تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کا مطالبہ تم سے کیا ہے، کس چیز سے منع کیا. ایک چیز ہو گئی. دوسرے ارشاد فرمایا شفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو لوگوں کے سینے میں. قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینے میں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو آیات شفا کہلاتی. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 6 مقامات پر شفا کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ شفا اللہ کی جانب سے دی جاتی ہے. اور اسی لیے پرانے حضرات جو تھے متقدمین اسلاف، جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ قرآن کی ان 6 آیتوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے، اس پہ پھونکتے تھے، پانی پہ پھونک کے اسے پلایا کرتے تھے. یہ 6 آیات شاید پہلے گزر گئی، لکھوائی یاد ہے؟ نہیں آیات نہیں بتائی تھی. چلیے اب دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے 6 جگہ پر قرآن کے متعلق قرآنی آیات میں شفا کا ذکر کیا، اور اصل قصہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ زیادہ مشہور ہو گئی، پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے کہ قرآن میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اپنے مریضوں پر اسے پڑھ کر پھونک دیں اور دم کریں. ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ صاحب تصنیف بزرگ ہیں، اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے. اور ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا بیمار ہو گیا، تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی کہ وہ قرآن میں جو شفا کی آیات ہے پڑھ کے اپنے بیٹے پہ پھونکیں. انہوں نے یہ کیا اور ان کے بیٹے کو شفا مل گئی. اور اس کے بعد امت میں اس سے پہلے بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، متقدمین جو تھے وہ اس بات کو کرتے تھے، لوگوں پہ دم کیا کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں جسمانی امراض کی شفا ہے یا نہیں، اس پہ تو بحث بعد میں کرتے ہیں، ابھی اسی موضوع پہ بات آ جاتے ہیں. لیکن پہلے وہ 6 آیات دیکھ لیجئے جن کو آیات شفا کہتے ہیں، اور یہ بزرگوں کے معمولات میں سے رہا امت کے بڑے صلحاء میں کہ وہ ان آیات کو بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر بھی پڑھتے تھے اور اپنے گھر والوں پہ، بچوں پہ، کسی پہ بھی دم کرنا ہوتا تھا تو وہ قرآن سے اس چیز کو لیتے تھے. پہلی آیت جو ہے سورہ توبہ میں ہے، 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی
جہاں سے یہ آغاز ہو رہا ہے نا سورہ توبہ کا، 10ویں پارے میں 14 نمبر آیت ہے، 9ویں سورت ہے، سورہ توبہ 9 نمبر ہے اس کا۔ دسواں پارہ سورہ توبہ اور 14 نمبر آیت ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ تعالی نے فرمایا قاتلوہم، جو لوگ تم سے لڑنے آتے ہیں، حربی کافر جو ہیں ان سے لڑو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، ویخزیہم، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہیں ان پر غالب کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ایمان والے جو لوگ ہیں ان کے سینوں کو خدا شفا بخشے گا، ٹھنڈک دے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ پہلی آیت گنتے ہیں آیات شفا میں سے، یا تو اسے پڑھ لیا جائے یا پھر اس کے بعد والی آیت بھی اس سے ملا لی جائے کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے دل کی جو جلن ہے اسے دور کرے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور خدا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ پہلی آیت تو وہ ہے۔ دوسری آیت یہی ہے سورہ یونس جو ہے، اسی کی 57 نمبر آیت جو آج پڑھی جا رہی ہے یہ ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ نحل میں ہے، 14ویں پارے میں، پارہ نمبر 14، اور سورت جو ہے نحل وہ بھی 14 نمبر 15 نمبر ہونی چاہیے تھی، 16 نمبر بلکہ 16ویں سورت ہے، قرآن پاک کی 14واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 69۔ اس آیت میں اللہ نے پھر شفا کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، اور شہد کی مکھی کو ہم نے کہا، پچھلی آیت جو ہے 68 نمبر بات وہاں سے شروع ہوتی ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے وحی کی، حکم دیا، دل میں ڈالا شہد کی مکھی کے، اور شہد کی مکھی کو ہم نے کہا ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو اپنے گھر بنایا کر پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں میں اپنے گھر بنانا، ومما یعرشون، اور جو بیلیں چڑھتی ہیں زمین سے اوپر کی طرف ان میں اپنے گھر بنا، ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر جتنے بھی پھل ہیں ان سے تو رس چوس لیا کر، فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور یہ تیرے پروردگار نے جو تیرے راستے مقرر کر دیے ہیں ہوا میں، فضا میں، بس ان راستوں پہ تو چلا کر۔ اللہ نے فرمایا یخرج من بطونہا، اور اس مکھی کے پیٹ سے ایک چیز برآمد ہوتی ہے، شراب جو پینے کی ہے، مختلف الوانہ، اور اس کے کئی رنگ ہیں، یعنی شہد، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، ان فی ذلک لآیۃ، لوگوں اس میں ہمارا پتہ ہے اس شہد کی مکھی میں بھی، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو دھیان دیتے ہیں، غور کرتے ہیں اس دنیا کی چیزوں۔ تو یہ جو 69 نمبر آیت ہے 69، یہ تیسری آیت ہے جسے آیات شفا میں شمار کیا گیا۔ چوتھی آیت اگلے پارے میں سورہ بنی اسرائیل، 17ویں سورت ہے بنی اسرائیل، 15واں پارہ، 17ویں سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 82۔ ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں اس قرآن کو، مَا هُوَ شِفَاءٌ، جو لوگوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت کی چیز ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور گناہ گاروں کو اس قرآن سے نقصان پہنچتا ہے، ظالموں کو جو اسے نہیں مانتے، یعنی جو شرک کرتے ہیں، وہ جب اس قرآن کو دیکھیں گے تو انہیں نقصان پہنچے گا، یعنی یہ کہ ان کے لیے قرآن جو ہے وہ عذاب کا موجب بن جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا ہے شرک مت کرو، تو جب کریں گے تو ان پہ حجت قائم ہو گئی، چوتھی آیت ہو گئی۔
5ویں آیت کریمہ 26ویں پارے میں سورہ شعراء میں، سورت نمبر 26 ہے، 26 نمبر سورت ہے، پارہ نمبر 19 ہے، 19ویں پارے میں 26 نمبر سورت ہے، سورہ شعراء، اور اس کی آیت نمبر 80 ہے۔ بات جو شروع ہوئی ہے یہاں وہ 75 نمبر آیت سے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اور کہنے لگے جن کو تم پوجتے ہو میری قوم والو، تم نے کبھی غور کیا انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادے اگلے زمانے میں جو گزر گئے سب ان کی پرستش کرتے ہو؟ فإنہم عدو لی، یہ سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ کے جو کائنات کا پروردگار ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس اللہ نے مجھ کو بنایا ہے سو وہی مجھے سیدھی راہ دیتا ہے۔ اس کے بعد والی آیات شفا میں والذی هو یطعمنی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو مجھ کو کھلاتی ہے، ویسقین، وہ پلاتی ہے، نہیں یہ بھی نہیں، والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی کی ذات مجھے کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے، واذا مرضت، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فهو یشفین، اللہ کی ذات مجھے شفا بخشتی۔ یہ جو آیت ہے نا 80 نمبر، یہ ہو گئی 5ویں آیت، اور 6ٹھی آیت جو ہے وہ 24ویں پارے میں دیکھیے، سورہ حامیم سجدہ ہے، سورہ حامیم سجدہ میں 44 نمبر آیت ہے، 44۔ ملی 25واں پارہ، 24واں ختم ہو گیا، 25واں پارہ ہے۔ حامیم سجدہ تو 24ویں سے شروع ہو جاتی ہے، 25ویں پارے میں یہ آیت مل جائے گی 44 نمبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم قرآن عربی کے علاوہ کسی اور آیت میں نازل اور زبان میں نازل کر دیتے، لَقَالُوا، تو پھر اس پہ یہ اعتراض ہوتا کہ لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، خدا نے اپنی باتیں کیوں نہیں واضح طور پر بیان کی؟ اعجمی، اجمیوں کی زبان، کوئی اور زبان، وعربی، اور عربوں کا آدمی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی اور زبان میں قرآن اگر نازل ہوتا تو پھر اس قرآن پہ اعتراض کرتے۔ قل، آپ فرما دیجئے کہ قرآن اعتراض کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدن، یہ ہدایت کی راہ ہے، وشفا، اور قرآن ان کے لیے شفا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے، ثقل سماعت ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ قرآن ان کے لیے جو ہے وہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں، أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ایسے جیسے دور سے انہیں کوئی پکار رہا ہے۔ یہ قرآن اتنی اوپری چیز، اتنی غیر مانوس چیز ان کے لیے ہو گئی ہے۔ یہ 6ٹھی آیت کریمہ ہے، ان 6 آیات کو آیات شفا گنا گیا، اور ان آیات کو بڑے بڑے لوگ پڑھتے تھے اور وہ دم کیا کرتے تھے جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا کہ اللہ کے کلام سے اسے شفا ملے۔ تو اللہ تعالی نے سورہ یونس میں ایک بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرما دی کہ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن تمہارے لوگوں کے لیے جو سینے کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ مفسرین اس طرف تو سب گئے ہیں کہ جو سینے کی بیماریاں ہیں اس کے لیے قرآن شفا ہے، یعنی سینے میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، دل جو تنگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ نے شفا اس کو قرار دیا۔ حسد ہے، غیبت ہے، کینہ ہے،
لوگوں پہ الزامات لگانے ہیں، الغرض جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں قرآن میں اس کے لیے شفا۔ اسی لیے صوفیہ جو تھے وہ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت پر زور بھی دیتے تھے، اور قرآن سمجھنے پر بھی اور سمجھانے پر بھی، اور مطلقاً اس کی تلاوت پر بھی وہ ہر طرح سے قرآن پاک کی طرف اپنے لوگوں کو، سالکین کو یا اپنے مریدین کو متوجہ کرتے تھے۔ ایک تصوف وہ ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے، اور ایک تصوف جو حقیقت میں تصوف تھا وہ الگ، بالکل اس سے ایک الگ چیز تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے متعلق کہتے تھے کہ میں جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجودن میں، تو شیخ نے پہلی ملاقات پہ جو مجھ سے چیزیں پوچھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ فیروز آباد یعنی دہلی سے میں آیا ہوں۔ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے عقیدے میں یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کافی نہیں، ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید وہ تمہیں پڑھنی پڑے گی تاکہ تمہارا عقیدہ درست رہے، اہل سنت والجماعت کے مطابق رہے۔ پھر مجھ سے شیخ نے پوچھا حدیث میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا مشارق الانوار۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا فقہ میں کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے وہ بھی بتایا۔ پھر مجھ سے فرمایا قرآن پاک، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ قرآن اتنا پڑھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اتنا قرآن تو ٹھیک نہیں ہے، تمہیں قرآن مجھ سے پڑھنا پڑے گا۔ اور پھر میں نے 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ اپنے شیخ سے پڑھے۔ 6 پارے حضرت نے مجھے پڑھائے، اور جب 6 پارے پڑھ لیے میں نے اور میری قرات درست ہو گئی، قرآن پڑھنا ٹھیک ہو گیا، تو مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین قرآن یاد کرنا چاہیے، سلوک اللہ تک پہنچنے کی راہ آدھی یہ ہے قرآن پاک کو یاد کرنا، ہمارے سلسلے میں اللہ تک پہنچنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو مجھے قرآن پہ لگایا اور قرآن پاک میں نے یاد کیا۔ تزکیے میں خاص دخل ہے قرآن پاک کو، اور جو آدمی سے سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے اور پھر اس پہ عمل کے لیے آ جاتا ہے، اس کا تو تزکیہ لا محالہ ہوتا ہے۔ صرف اتنی سی چیز ایک کسر باقی یہ رہ جاتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا پڑھنا، یہ سب چیزیں کسی کی نگرانی میں ہو جائیں تو شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملتا۔ اکیلے قرآن پڑھے گا، تنہا پڑھے گا، کسی آیت کو سمجھ پاتا ہے نہیں سمجھ پاتا، شیطان کبھی اس طرف لے جائے کہ تم نے تو اب بہت پڑھ لیا ہے، لہٰذا اب تم قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دو، مفسر بن جاؤ۔ تو یہ آدمی پھر بہک جاتا ہے، اور پھر آدمی کبھی کبھی بہت دور نکل جاتا ہے۔ اس لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے سر پہ چھوٹا بڑا جس سے آدمی مشورہ کر لے، پوچھ لے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس کا کیا مطلب ہے، یا کوئی ایسا ارادہ ہو تفسیر لکھنے کا، تو اللہ نے انسانوں کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، کوئی ایسا ارادہ ہو تو کسی سے پوچھ لے کہ میں اس کا اہل ہوں، لکھوں نہ لکھوں، لکھوں تو کیا لکھوں۔ اس لیے جتنی بھی بیماریاں سینے کی ہیں، تزکیہ وہ قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے جتنے مراتب ارشاد فرمایا ہیں سورہ مزمل میں، آپ دیکھیے خدا نے وہاں قرآن کی کتنی اہمیت کا بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کو کھڑے ہو جائیں، جب رات آدھی ہو جائے، جب کچھ حصہ رات کا رہ جائے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھیے آپ قرات کے ساتھ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم بڑی بوجھل وزنی چیز آپ کی طرف نازل کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں احسانات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ مبارک اس وحی کے لیے نہیں کھول دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا جلدی نہ کیجیے، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس قرآن کو آپ پر نازل کر رہے ہیں، ہم اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع بھی کریں گے، ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس قرآن کی تشریح آپ کی امت سے کرواتے رہیں گے۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ سے بھی تشریح کرائیں گے، آپ کے بعد جو آپ کی امت آئے گی اس سے بھی اس قرآن کی تشریح کرواتے رہیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد، ان کی شہادت کے بھی بعد، ایک بزرگ تھے
80 برس کی عمر ہو گئی اور قرآن پاک کو پڑھتے پڑھاتے تھے، تو کسی نے جا کر کہا کہ آپ اپنی مسجد سے نہیں نکلتے، قرآن ہی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، تو باہر کیا کیا دنیا میں حالات ہو رہے ہیں، نکلیے کچھ کام کیجیے امت کے لیے۔ ایسی چیزیں بڑی خوشکن باتیں بھی ہوتی ہیں نا بعض اوقات، اور بعض اوقات حقائق بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، وَهَذَا الَّذِي يَقْعَدَنِي، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جو سنایا تھا مجھے، اسی نے تو مجھے اب تک بٹھا رکھا ہے کہ 50 برس سے قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، قرآن ہی پڑھا رہا ہوں۔ چمٹ گئے تھے وہ اللہ کے کلام سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، کسی کی پیشی ہونی تھی ان کے سامنے اور اس کی شکایات تھیں بہت زیادہ، تو اپنے چچا کے پاس گئے، بخاری میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اس نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کچھ غلط باتیں بھی بتا دی ہیں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ بات کا آغاز ہی اس طرح کریں کہ میری گرفت ہو جائے، پکڑ ہو جائے اور مجھے ڈانٹ دیں، اور میں برداشت کر نہیں سکتا ڈانٹ کو، میرے ہوش و حواس مطلب اتنے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ جب بات کرنی شروع کریں تو تم قرآن کی کوئی آیت پڑھ دینا، اور عمر کان وقافا عند حدود اللہ، جب خدا کی کتاب، خدا کی حدود، ان چیزوں کی بات کی جائے تو وہ بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں پیش ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم آ گئے ہو اور تمہارے متعلق یہ چیزیں۔ جب وہ ذرا چپ ہوئے تو اس نے کہا امیر المومنین اللہ کہتا ہے کہ خذ العفو، درگزر سے کام لو۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہو گئے قرآن سن کے جیسے وہ پہلے تھے ہی نہیں، بالکل خاموش ہو۔ یہ سب کا حال کہ سینے کی بیماریاں اللہ نے کہا ہے اس کی صفائی، قرآن صاف کر دیتا ہے ان چیز کو، وہدن، اور قرآن کی تیسری صفت بیان کی اللہ نے کہا یہ راہ ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو پڑھو، اس سے تم ہدایت کا سبق سیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کن کن چیزوں کو بیان کرتا ہے، وہ کس راہ کی خبر دیتا ہے، کن کن راہوں کو مسدود کرتا ہے، کن چیزوں کے متعلق بتاتا ہے کہ اس راہ پہ نہ چلنا، یہ گمراہی کی چیز۔ ایک ایک چیز، ایک ایک کانٹا سینے کا دور کیا ہے۔ سینے میں حسد ہوتا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حاسد سے جب وہ حسد کرے۔ سینے میں غیبت کا جذبہ ابھرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس سے خوش ہوگا کہ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، اس کی لاش کو کاٹ کے کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے نفرت کرتے ہو نا، اسی طرح غیبت سے بچنا، نفرت نہ کرنا، نفرت کرو، غیبت کو جائز نہ سمجھنا۔ کبر ہے، آدمی کہتا ہے مجھ جیسا ہے ہی نہیں، اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو، تم بہرحال ہماری مخلوق ہو، تم پہاڑوں تک تو نہیں پہنچ جاؤ گے، پہاڑ بھی تو ہماری مخلوق ہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک گناہ جو انسان کی روح سے ہو سکتا ہے، قرآن نے جڑ اکھیڑ دی، منع کر دیا کہ ان گناہوں میں نہ پڑو۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کسی قوم کی، کسی جماعت کی اخلاقی تربیت نہ ہو جائے۔ یہ انقلاب کی باتیں ہی ہیں، کبھی بھی دنیا میں انقلاب نہیں آیا کرتا، نہ کافروں کے ہاں اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ہاں تو بالکل ہی نہیں، جب تک کہ اخلاقی طور پر انقلاب نہ آیا ہوا ہو۔ مثلا ایک جماعت کام کرتی ہے اور کہتی ہے ہم ملک کے نظام کو بدلیں گے، ان کے آدمیوں کو دیکھ لیجئے کہ بھئی ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو سچائی پر قائم ہیں، جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، جھوٹ یہ نہیں بولتے، غیبت یہ نہیں کرتے، حرام کا مال یہ نہیں کھاتے۔ جب ایسے ورکرز ہوں گے تو پھر جا کر کہیں انقلاب کی بات ہوتی ہے، جب پتا ہو کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، کوئی کسی سے کوئی کسی سے، جب پتا ہو کہ وعدہ کرتے ہیں تو پھر جاتے ہیں۔ امیر کہتا ہے آج یہ کام کرنا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی وہ کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں نا۔ تو اخلاقی کمزوریاں جب پائی جائیں گی تو پھر انقلاب کیسے آئے گا؟ اس لیے خدا نے بتایا کہ یہ راہ ہے، ہدایت ہے، اس پہ چلو۔ اور دیکھیے لطف کی بات یہ ہے کہ چاروں صفات کو اللہ نے نکرہ میں ذکر کیا۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں نا کامن ناؤن،
تو کامن ناؤن جو ہوا کرتا ہے وہ بظاہر تو عام ہوتا ہے، پراپر ناؤن کے برعکس آتا ہے کامن ناؤن، تو کامن ناؤن تو عام ہوتا ہے، مثلا کتاب، مرد، کوئی بھی چیز مراد ہو سکتی ہے. لیکن یہ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی اسی طرح یہ کامن ناؤن جو ہے کبھی کبھی کسی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا اردو میں آپ دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں وہ تو واقعی جی مرد ہے. مرد تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ کہتے ہیں وہ تو واقعی مرد ہے، یعنی مطلب یہ کہ اتنا بہادر آدمی. ایک آدمی گھوڑے پسند کرتا ہے اور کہتا ہے گھوڑا تو اصل میں یہ ہے. تو گھوڑے تو سارے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک خاص چیز کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح عربی میں کبھی کبھی نکرہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بہت ڈومیننٹ کرنے کے لیے کہ چیز تو اصل میں یہ ہے. چاروں صفات اللہ نے نکرہ میں بیان کی. قرآن کو کہا موعظۃ، واعظ تو اصل میں یہ ہے. شفاء، شفا تو اصل میں یہ ہے. ہدن، ہدایت تو در حقیقت یہ ہے. ورحمت، اور اللہ کی اصل رحمت تو یہ ہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت کے آغاز میں تو کہا تھا کہ یا ایھا الناس، اے انسانیت، پوری انسانوں، تم سب کے لیے قرآن ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہے، اور آخر پر فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے. تو سارے انسان تو ایمان والے نہیں ہیں. مفسرین اسی طرح سوالات پیدا کرتے ہیں پھر جوابات لکھتے ہیں. اس لیے کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے سوال سے. غلط سوال بھی ذہن میں آتا ہے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اس لیے کہ پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، سوال سے علم بڑھتا ہے. ہاں، سوال کے بیان کرنے کا انداز وہ ٹھیک ہونا چاہیے جیسے تہذیب سے بات کی جاتی ہے، مگر یہ کہ انسان ڈرے کہ یہ میں نے پوچھ لیا تو پھر کیا ہوگا. ہر جگہ فتوے نہیں لگ جایا کرتے بھائی. انسان کے ذہن کی جو ارتقاء ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور نہ شریعت نے اسے روکا ہے، نہ اسلام نے پابند کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے لوگ ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے جس کا اب ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں ہوتا، اور لوگ اسے اسلام ہی سمجھتے ہیں. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس سے پوچھا اللہ کے رسول کیا واقعی آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہی نے بھیجا. اس نے کہا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا واقعی اس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل اس کا قسم کھاؤ تمہیں اللہ. آپ نے میں قسم کھاتا ہوں مجھے اللہ نے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کے اپنے وہ مسائل پوچھتی تھی جو خالص نجی نوعیت کے تھے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے حیائی کی بات ہو گئی، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ ایسی چیزیں. اتنی زبردست بات کہی ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے ایک خاتون آئی اور انہوں نے کچھ ایسے مسائل پوچھے، آپ نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، یہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں. لم یمنعہن الحیاء من الایمان، ان کی طبعی شرافت، ان کی فطرت میں جو حیا ہے اس کے باوجود یہ ایمان کی باتیں مجھ سے آ کے پوچھتی. ایمان کی بات اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ان کے ایام کے دنوں کے جو مسائل تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی باتیں آ کے مجھ سے پوچھتی. بہت سمپل سی بات ہے. کوئی نئی بات آتی ہے آدمی کہہ دے بھئی یہ بات مجھے نہیں آتی، پڑھ کے جواب دے دوں گا، پوچھ کے جواب دے دوں گا. کسی وقت جستجو کریں گے، تحقیق کریں گے. برہم ہونے کی کیا بات ہے؟ ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ سوالات آتے ہیں لوگوں کے ذہن میں. مفسرین اسی لیے وہ ایسے ایسے سوالات قائم کرتے ہیں کہ جب آپ مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے تو یہاں تک اس تفسیر میں مل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہی نہیں. پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، یہ ایسے ہے ایسے ہے. سوال بھی قائم کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، شفا بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اور آخر میں یہ جو کہا ہے نا ایمان والوں کے لیے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن میں در حقیقت اتنی جان، اتنی زندگی، اتنی اسٹرینتھ یہ تو ہے کہ وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کر سکتا ہے. مگر اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو لوگ ایمان والے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی اس چیز کی طرف کہ وہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اس امت میں پوری امت مجموعی اعتبار سے شاید ان میں 10% ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں.
ایک پوری کیٹیگری ان لوگوں کی جنہوں نے اس قرآن کو کبھی ناظرہ بھی نہیں پڑھا، پھر ان لوگوں کی بھی جنہوں نے ناظرہ پڑھایا اور قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں، اور بالکل وہ تو بہت ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے جنہوں نے قرآن کو صرف اس وقت کھولنا ہوتا ہے جب موت اور زندگی کے تصورات آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے اقبال نے ایک جگہ کہا، علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ ترا حاصل ز یاسینش جزوی نیست، تم نے سورہ یاسین شریف سے اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا کہ از ہم خواندش آساں بے میری، کہ اسے پڑھ کے مرنا آسانی سے ہو جاتا ہے، بس مر جاؤ آسانی سے، تمہیں سورہ یاسین میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ شکایت کی، اور اللہ نے فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اس قرآن سے اپنا بس اتنا ہی حصہ لیتے ہو کہ تم کو یہ خدا کا کلام نہیں، جھوٹ ہے۔ کافر اتنے ہی حصہ لیتے ہیں نا، اور مومن انسان اس کی تو ساری زندگی اس سے عبارت ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث، صرف ایک جگہ سے 2-4 احادیث بیان کرتے ہیں، باقی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو خاص اللہ کے محبوب اور پیارے بندے۔ بڑا تعجب ہوا ہمیں، بڑی جستجو ہوئی کہ خدا کے خاص بندے کون سے ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ من ہوں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل القرآن، وہ لوگ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور وہ اللہ کے بہت قریبی لوگ۔ کہ قرآن میں تاثیر ہے کہ جو اس کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو اللہ اپنا قرب اسے نصیب کرتا ہے باقی سب چیزوں سے زیادہ۔ حتیٰ کہ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے قرآن کی تعلیم اس بات سے روک دے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، صبح شام دن رات وہ قرآن پاک پہ کام کر رہا ہے اور اسے اتنی فرصت نہیں ملی کہ وہ دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اوتی افضل ما اوتی السائلین، جتنے ہمارے مانگنے والی مخلوق ہے نا باقی، ان سب سے زیادہ ہم اسے دیں گے جس کو قرآن نے روک دیا تھا کہ وہ ہم سے دعا مانگے۔ خدا کو اتنی یہ چیز عزیز۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور یاد کر لیا، ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کے خاندان کے 10 آدمی اس آدمی کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا، اس کی آدمی کی سفارش قبول کرے گا، کلہم قد استوجب النار، جن 10 کے لیے فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ جس نے قرآن کو پڑھا یاد کیا اس کی سفارش سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کا اچھا بندہ ہوگا، تو قیامت میں جن جن کو اجازت دی جائے گی یا حکم دیا جائے گا کہ تم نے کچھ کہنا ہے تو کہو، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور یاد کی۔ پڑھ لیتا ہے آدمی ناظرہ، یاد کرنا شروع کر دے، ہفتے میں ایک آیت یاد کر لے، مہینے میں کر لے، کم سے کم لائن میں تو لگ گیا نا، بس یاد کر رہا ہے، موت آئے گی، امید ہے انشاءاللہ وہ انہی لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اگر زندگی دے دی تو یاد ہو گیا، نہ دی تو چل تو پڑا تھا نا ایک راستے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم دو، وقرؤوا، اس کو پڑھا کرو، اس پہ غور کیا کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں دی۔ اور عامر بن واصلہ ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا انتقال ہوا ہے 108 ہجری میں بصرہ میں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی آدمی نہیں رہا تھا، وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ مجھے دیکھ لو، بس میں آخری آدمی ہوں تم میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے
اور عسفان ایک وادی ہے مکہ مکرمہ سے باہر، وہاں ملاقات ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا نافع بن عبد الحارث سے کہ نافع، وہ مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکمران لگایا تھا، مکہ اور قرب و جوار سارا ان کے انڈر تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سفر پہ تم جا رہے ہو، اپنے بعد کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کو نائب بنایا؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزی کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں پہچانتے تھے. انہوں نے کہا یہ ابن ابزی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی ہے ایک من موالینا، ہمارے نوکروں میں سے، غلاموں میں سے ایک ہے، اور اسے پورے مکہ مکرمہ کی حکومت اختیار سب دے کے آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا کہ فاستخلفت علیہم مولا، ایک غلام کو ان سب پر سردار بنائے ہو، یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین انہ قاری کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے قرآن، عالم بالفرائض، فرائض کو جانتا ہے. یا تو یہ کہا کہ شریعت نے جتنی چیزیں فرض کی ہیں انہیں جانتا ہے، یا یہ فرمایا ہوگا کہ وہ وراثت کے احکامات کو جانتا ہے، ریاضی کا عالم، قاضی اور قاضی ہے، لوگوں کے فیصلے کر سکتا ہے. قال عمر رضی اللہ عنہ بولے اور نے کہا یہ ٹھیک ہے، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور یہ بات درست ہے، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے علم کی وجہ سے، جو اس کتاب کو جانتے ہوں گے، جن کے پاس علم ہوگا، اللہ ایسی قوم کو دنیا میں بلند کر دے گا، اور جب یہ امت قرآن کو چھوڑ دے گی تو اللہ انہیں رسوا کر دے گا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جب تم کہتے ہو کہ خدا کی کتاب پڑھا ہوا ہے، قاضی ہے، عالم ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے، تو ایک غلام آدمی اتنی بڑی پوسٹ پہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ خدا کی کتاب ہے جو اسے لے گئی. یہ اہتمام تھا تعلیم کا. اسی لیے ان حضرات کے ہاں جب تک نصاب تعلیم کا مسلمانوں کے پاس رہا ہے اس میں قرآن ہمیشہ شامل رہا. یہ تو اب 200-300 سال سے، جب سے تعلیم کا نصاب مسلمانوں کا ختم ہو گیا، قرآن بھی نکل گیا. سچ پوچھیں تو اصل میدان ساری دنیا سے جو جنگ کرنے کا تھا، اور اصل میدان جہاں پر بیٹھ کے لڑنا تھا مسلمانوں کو، وہ تعلیم کے میدان تھا. تعلیم انہوں نے چھوڑ دی، خود نہیں پڑھا، تعلیمی درسگاہیں قائم نہیں کی، تعلیمی مراکز قائم نہیں کیے. یہ سارا سسٹم ہم نے کافروں کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ تماشا دیکھتے رہے بیٹھ کے کہ بس تعلیم بچے ہمارے اور پڑھائیں کوئی اور پڑھائیں بھی وہ نصاب جو ان کے ہاں چلتا ہے. تو پھر اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اسلام بلند ہو جائے اور ترقی ہو جائے اور پھر یہ امت کھڑی ہو؟ جس جگہ سے دشمن پہ اٹیک کرنا تھا وہ جگہ خالی چھوڑ دے فوج، اور کہیں اور جا کر بیٹھ جائے اور لڑنے کی کوشش کرے، تو اس فوج کو شکست سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے جب تک مسلمانوں میں عروج رہا ہے، تعلیم کا نظام ان کے پاس رہا ہے، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں قرآن پاک اس میں شامل نہ ہو. سب چیزیں پڑھتے تھے، میتھمیٹکس پڑھتے تھے، جغرافی پڑھتے تھے، میڈیسن پڑھتے تھے، انجینئرنگ کی چیزیں پڑھتے تھے، سب کچھ پڑھتے تھے. اور انہی بچوں کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ شام کو مسجد بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے، وہ اسکول سے ہی اپنے مدرسے سے ہی سب کچھ پڑھا کے آ جاتے تھے. شام کو کھیلنا ہے تو کھیلو، کام کرنا ہے تو کام کرو. یہ وہ چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تعلیم پہ اتنا زور دیا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ سعید ابن مسیب اکابر تابعین میں سے ہیں، ایسے تابعی ہیں جن کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا. اور ان کا علم اتنا وسیع ہو گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی باتیں سنی اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے علم کی وجہ سے انہیں اپنا داماد بنا لیا تھا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کی خدمت میں حاضر ہوا
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابا ذر لَأَن تَغْدُوا، صبح کو جب تم اٹھو، فَتَعَلَّمَ آیَةٌ مِّن کتاب اللہ، اور خدا کی کتاب میں سے ایک آیت کا اگر تم علم حاصل کر لو، خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ، 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے اس قرآن کی ایک آیت کا علم حاصل کر لیں۔ وقت کیسا ہو گیا ہے کہ ایک آدمی اگر 100 رکعتیں پڑھے مسجد میں آ کے تو صرف ایک آدھ ہفتے ہی پڑھنے کی دیر ہے، اگلے ہفتے سے لوگ آ جائیں گے کہ حضرت بیعت فرما لیں۔ بہت نیک ہیں، 100 رکعتیں روز پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ذر ایک آیت کا علم اگر تمہیں حاصل ہو جائے، عمل کا نہیں فرمایا ابھی، صرف یہ فرمایا کہ اگر علم حاصل ہو جائے تو ابو ذر دیکھو 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، اور ابو ذر اگر تم اس آیت کا خوب اچھی طرح سے علم حاصل کر لو، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، تم اس پہ عمل کرو یا نہ کرو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست بات کہی ہے کہ ایک ہے علم، ایک ہے عمل۔ تو قرآن کی ایک آیت کا علم اگر حاصل کر لو تو ارشاد فرمایا 100 رکعتوں سے بہتر، اور پھر فرمایا تم عمل کرو یا نہ کرو لیکن قرآن کی ایک آیت کا گہرا ٹھوس علم حاصل کر لو، خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ، 1000 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے تمہارے لیے، اتنا ثواب ملے گا۔ اس ثواب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے نا، سننا پڑتا ہے دیر تک، اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اور پھر اس پہ شہرت بھی نہیں ہوتی، پیر بھی نہیں بنتا کوئی آدمی، بہت سی چیزیں۔ 1000 رکعتیں نفل کی پڑھنے سے بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی یہ فرما رہے ہیں کہ عمل کرو نہ کرو، اور اگر عمل اس پہ کر لے گا تو پھر کیا چیز ہوگی۔ ایک اور حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اہتمام تھا اس چیز کا کہ لوگ قرآن کا علم حاصل کریں، اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ کثیر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق میں بیٹھے تھے، شام میں، جامع مسجد تھی دمشق کی، اور شام میں بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چلے گئے تھے۔ 10,000 تو وہی تھے، جو 18,000 تو وہی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون میں شہید ہو گئے تھے، غالباً 18,000 کی تعداد تھی ان کی۔ اور شام کی چونکہ تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کی تھی، اس لیے کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ چلے گئے، ان میں سے ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی تھے، دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کثیر بن قیس رحمۃ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس سے کہا حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں اس حدیث کے لیے، بلغنی انک تحدث بہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے متعلق مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جملے سنے ہیں، اور مجھے چونکہ یہ علم کہیں اور ملا نہیں، صرف آپ ہی کے پاس ہے، تو میں اس شہر سے سفر کر کے آیا ہوں تاکہ آپ سے ایک حدیث کا علم حاصل کروں۔ یہ علم تھا، یہ جستجو تھی کہ صحیح بات کہاں ہے، ہم پہنچیں اس تعلیم کو، اس علم کو حاصل کریں۔ قال فما جاء بک تجارۃ، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا تجارت کی وجہ سے تو نہیں آئے کہ وہاں سے سامان لے آئے ہو، یہاں بیچو اور یہاں سے لے جاؤ کہیں بیچو، اس نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کوئی کام، اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا، جو آدمی اپنے گھر سے نکلے کسی راہ پر چلے، یلتمس فیہ علما، اور وہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے۔ اس زمانے میں علم کس چیز کا تھا؟ کتاب کا، سنت کا، یہی سب سے بڑے علوم تھے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو وہ چونکہ ایک راستہ اس نے اختیار کیا اللہ تک پہنچنے کا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دے گا۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا دیتے ہیں، رزن لطالب العلم،
کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے چلا تھا تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے لیے. وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، اور جو علم حاصل کرنے گھر سے نکلتا ہے، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا اس کی غلطیوں سے درگزر. کتنی بڑی فضیلت. فرشتے جو معصوم ہیں وہ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ تیری کتاب کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، خدا بندہ اس کے گناہوں سے درگزر کر. اور معصوم فرشتے دعا مانگتے ہیں، یقیناً ان کی دعاؤں کی تاثیر ہوگی. اور پھر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا مانگتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور میں تمہیں بتاؤں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو عبادت کرتے ہیں. كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے چاند کی حیثیت اور مثال کو سمجھو باقی ستاروں کے مقابلے میں. باقی ستاروں کے مقابلے میں جتنا چاند نمایاں ہوتا ہے اس آدمی کی حیثیت ایسے ہے. اور ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ اہل علمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو انبیاء علیہ السلام کے وارث ہوا کرتے ہیں. اور یاد رکھو انبیاء علیہ السلام دینار اور درہم چھوڑ کے دنیا میں نہیں گئے. انما ورثوا العلم ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا ہے اپنی میراث میں. فمن اخذہ، اور جس نے نبوت کا علم لے لیا، اخذ بحظ وافر، اس کا بہت بڑا نصیب ہے، بڑے مقدر والا آدمی ہے وہ جس نے اس علم کو لے لیا جو انبیاء علیہ السلام چھوڑ کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو چھوڑ کے گئے، اس کے علم کو چھوڑ کے گئے، یہ بتایا ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اگلی روایت دیکھیے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو کوئی آدمی دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت میں بھی اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے گا. یہ انسانیت کا سبق ہے. ہر آدمی کو مشکلات پیش آتی ہیں، ہر آدمی کو تکالیف، مصائب، پرابلمز. فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اس کی تکلیف کو دور کر دو، اللہ قیامت میں تمہاری ایک تکلیف کو دور کر دے گا. اور جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، خدا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. کون ایسا ہے جسے پردے کی ضرورت نہ ہو؟ ہزاروں گناہ ہوتے ہیں اور ڈرتا ہے دل میں کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے. اگر یہ چاہے کہ خبر نہ ہو تو اسے چاہیے جو خبر اس تک پہنچی ہے اسے آگے نہ نشر کرے. خام خواہ بغیر وجہ کے لوگوں کے عیوب بیان کرنا، یہ اپنے ہی آپ کو ننگا کرنا ہے، اپنے ہی عیوب کے لیے لوگوں کے راہ کھولنی. ومن یسر علی معسر، اور جس نے اس کو مہلت دے دی جس نے قرض ادا کرنا تھا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی دنیا بھی آسان کرے گا، آخرت بھی آسان کرے گا جو قرض والے کو مہلت دے دے کہ قرض جب چاہو ادا کر. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ برابر اس انسان کی مدد کرتا ہی رہتا ہے جو اپنے بھائیوں کی مدد کرتا رہتا ہے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. اور اگلا فقرہ دیکھیے کیا ہے. ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور جب بھی کچھ لوگ خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، کسی بھی مسجد میں، یعنی خدا کا گھر تو مسجد ہوئی نا، فرمایا جب بھی کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، وہ خدا کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں بیٹھ کے علم کو حاصل کرتے ہیں. قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر، قرآن کے مباحث، کہیں بھی وہ خدا کے گھر میں جمع ہو کے ایسے پڑھنے پڑھانے پہ لگ جاتے ہیں. خفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے.
وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اور خدا کی خاص سکون ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے شامل حال ہو جاتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ ان لوگوں کا ذکر ان سے کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں میں خدا کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے فلاں جگہ پر جمع ہیں اور قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ، لوگوں جس کے اعمال اسے پیچھے لے جائیں اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھایا کرتا۔ نسب گنتے تھے نا عرب کہ تم کس کی اولاد ہو، تم کس کی اولاد ہو، ہمارے یہاں بھی گنتے ہیں تمہارا کیا پیشہ ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ دھوبیوں کے خاندان سے ہے، یہ نائیوں کے خاندان سے، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ تو سید بادشاہ ہیں، ایسے ہی گنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان کو اس کے عمل پیچھے لے جائیں اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا۔ جڑ کاٹ دی نسلی فخر کی، مفاخرت کی، اور یہ مسلمانوں میں اب تک نہیں گھٹی۔ اب بھی دیہات میں کہیں چلے جائیں، حتیٰ کہ شہروں میں، تو تانا ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح پیدا اس گھر میں کیوں ہو گیا ہے، بس اس بیچارے کا یہ قصور۔ برٹرینڈ رسل سے کسی نے پوچھا کہ نوجوان تھے لڑکے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ماں باپ جو غلطیاں کرتے ہیں اولاد اس سے محفوظ رہ سکے۔ تو سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں انہیں اپنے والدین کے انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نہیں سمجھے؟ بچے جو ہیں انہیں اپنے والدین کے انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ چنے ہی پھر وہ تو لطیفے ہی کی بات ہوئی نا۔ اس لیے کوئی بھی آدمی کسی بھی خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کے اعمال اسے پیچھے لے گئے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا کہ کس کا بیٹا ہے کس خاندان سے۔ قرآن ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد نبی میں آئے، لم یاتہ الا لخیر، اور یہاں آنا اس کا یتعلمہ او یعلمہ، یہاں آ کر یا تو وہ اچھائی کی تعلیم دے اور یا اچھائی کی چیزیں سیکھے، آ کے تعلیم حاصل کرے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا۔ کتنے لوگ اس نیت سے مدینہ منورہ سفر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مسجد میں زبردست لائبریری ہے، بہت شاندار لائبریری ہے، وہاں جائیں گے کچھ کتابوں کی معلومات حاصل ہو جائیں گی، کتنی نئی چھپی ہیں، کون کون سی کتاب یہاں پائی جاتی ہے، کیسے اسے پڑھنا ہے۔ فرمایا جو میری مسجد میں آئے تعلیم کی غرض سے مدینہ منورہ میں، تو فرمایا وہ ایسی ہے جیسے جہاد کے لیے نکلا، ومن جاء لغیر ذلک، اور جو آدمی تعلیم کی نیت سے نہیں آتا ہماری مسجد میں، ارشاد فرمایا وہ اس آدمی کی طرح ہے جو آئے تو اپنے گھر کی طرف لیکن لوگوں کی چیزوں پر اس کی نظر ہو۔ برا سمجھا جاتا ہے نا کہ لوگوں کی چیزیں دیکھ رہا ہے، بھئی گھر جا رہے ہو تو ادھر راستے کو دیکھو، لوگوں کی چیزوں پہ کیوں نظر رکھی ہوئی ہے، للچائی ہوئی نظریں۔ تو ارشاد فرمایا جس طرح وہ جو حرکت کر رہا ہے وہ کم درجے کی ہے، ایسے ہی ہماری مسجد میں کوئی آیا اور اس نے تعلیم نہیں حاصل کی اور نہ تعلیم کی اس کی نیت تھی، وہ چیز پھر اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور پھر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے من بعض حجرہ، اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے حجرے سے، کیونکہ مسجد نبوی کے گرد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ حجرے بنے ہوئے تھے، الگ الگ گھر تھے، اور وہ گھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں توڑے گئے ہیں، انہیں مسجد میں شامل کیا گیا ہے، اور پھر ایک ہی حجرہ باقی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی مسجد میں کسی جگہ سے، کسی گھر سے، اور آ کر دیکھا مسجد میں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، احدہما یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، ایک گروہ کے لوگ تو محض قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے،
اور دوسرے لوگ جو تھے وہ تعلیم میں مذاکرہ کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے علم کی باتیں کر رہے تھے، قرآن کو سمجھنا سمجھانا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت سے بھی اوپر کا کوئی درجہ ہے۔ اسی لیے پہلی حدیث میں یہ فرمایا نا کہ لوگ کسی بھی خدا کے گھر میں جمع ہو جائیں اور وہ قرآن کو پڑھیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پہ آتے ہیں، سکینہ ان کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اس جگہ پر کرتا ہے اپنے ہاں، فرشتوں کے ہاں۔ یہاں پر بتایا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل علی خیر، سبھی ٹھیک کر رہے ہو، دونوں بہت اچھے ہو، جو تلاوت کر رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، تم بھی ٹھیک، اور جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ چیزیں ہیں، تم بھی ٹھیک ہو۔ اور ارشاد فرمایا ہؤلاء یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، لیکن دیکھو یہ جو تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، خدا کی مرضی ہے انہیں دے یا نہ دے، اللہ چاہے تو ان کی دعا کو سن لے، خدا چاہے تو ان کی دعا کو رد کر دے۔ اور یہ جو دوسرا گروہ ہے جو علم بیان کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، وإنما بعثت معلما، اللہ نے مجھے بھی تعلیم ہی کے لیے بھیجا ہے، فجلس معهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گروہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ بڑا شرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن کا علم، تعلیم، حدیث کی، دین کی حاصل کر رہے تھے وہ لوگ، وہ اگرچہ دعا نہیں مانگ رہے تھے، مگر دوسری روایت میں یہ جو آیا ہے کہ اللہ انہیں مانگنے والوں سے بہتر چیز عنایت فرمائے گا، وہ تو اس میں چلے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو جو نیکیاں موت کے بعد بھی اس تک پہنچتی ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں نا لوگ مردوں کے لیے، ارشاد فرمایا تمہاری وہ نیکیاں جو موت کے بعد بھی تمہیں مل جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز فرمائی کہ علما علمہ ونشرہ، اس کا وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھا دیا، اور اس کا وہ علم جسے اس نے پھیلا دیا، یہ اس کو قبر میں، حشر میں، قیامت میں بھی نفع دے گا، اس لیے کہ اس نے علم کو ایک نسل تک پہنچایا ہے، آگے یہ نسل دوسری نسل تک پہنچائے گی ہوتے ہوتے۔ اور علم کا نشر کرنا، اب تو اس کے اتنے ذرائع ہو گئے ہیں، اتنے ذرائع ہو گئے ہیں کہ جو علم آج بیان ہو رہا ہے کہیں پہ، ممکن ہے کہ اگر دنیا کی عمر اتنی ہوئی تو آج سے 1000 سال بعد بھی وہ چیزیں محفوظ رہیں، بشرطے کہ کوئی اٹامک وار نہ ہوگی، ایسی کوئی آفت نہ آئے۔ تو اب تو علم کے اتنے نشر کے ذرائع ہو گئے، ایک ہو گیا۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولدا صالحا ترکہ، اپنا بیٹا نیک جس کی اس نے تربیت کی تھی وہ چھوڑ گیا اپنے پیچھے، تو ظاہر ہے کہ نیک بیٹا ہے تو اس کے لیے تو دعا مانگے گا اپنے والد کے لیے، یہ اس کے والد کو ملے گی وہاں چیز۔ ومصحفا ورثہ، تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جسے چھوڑ گیا ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ قرآن پاک کو چھوڑ کے گیا، پرنٹ کرا دیا، کسی کو خرید کے دے دیا، مسجد میں رکھ دیا، قرآن کا علم، تفسیر لکھی، بیان کی، وہ لوگوں تک پہنچی، یہ سب چیزیں اسے فرمایا قیامت میں کام آئیں گی۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ اور مسجدن بناؤ، چوتھی چیز ارشاد فرمائی جو اس نے مسجد بنا دی یہ اسے قیامت میں نفع پہنچے گا یا قبر میں۔ 5ویں چیز بیتن لابن السبیل بناہ، سرائے بنا دی تاکہ مسافر اس میں قیام کریں، پہلے بنتی تھی، اب جب سے یہ ہوٹلنگ، یہ بزنس شروع ہوا ہے، مسلمانوں نے اس نیکی کو بھلا ہی دیا، کوئی نہیں اب سرائے بناتا کہ لوگ آئیں اور سرائے میں ٹھہرا کریں۔ پہلے سرائے بناتے تھے لوگ، اور شوق سے بھی بناتے تھے کہ لوگوں کو اس میں سہولت ہوگی، کنواں کھدواتے تھے، درخت لگاتے تھے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے جب، تو ان لوگوں کی زمینیں تھیں، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے،
تو ان کے ایک بھتیجے تھے اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جایا کرتے تھے ہر سال اپنی زمینوں پہ فصلوں کا حساب کتاب کرنے. تو خاندان میں پتا تھا کہ چچا اس طرح جایا کرتے ہیں، فلاں فلاں جگہ سے حساب لینا ہوتا ہے. تو حضرت کے ایک بھتیجے تھے، جب حضرت کی شہادت ہو گئی اور حضرت جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو ایک سال ان کے بھتیجے نکلے، جوان لڑکے تھے گھر سے دونوں، اور انہیں گھر والوں نے سمجھایا کہ حضرت فلاں فلاں جگہ سرائے میں رکا کرتے تھے، اس سرائے میں تم بھی رکنا، اتنے دن میں پہنچ جاؤ گے. تو کہتے ہیں جب دہلی سے باہر ہم نکلے تو آگے جو منزل تھی سرائے میں رکے تو وہ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی سرائے میں، بڑھیا اس سے میں دیکھا اور پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم دلی سے. انہوں نے کہا کس خاندان سے، کون ہے تمہارا بڑا چھوٹا کوئی؟ ہم نے کہا مولانا اسماعیل شہید کے ہم بھتیجے ہیں رحمت اللہ علیہ. اس کا ٹھیک ہے، کمرہ دے دیا. اور اگلے دن صبح جب ہم چلنے لگے فجر کے بعد نماز پڑھی تو اس عورت نے بڑے طنز سے بڑھیا نے کہا، اس نے کہا بھتیجے تو نہیں معلوم ہوتے، تم تو حضرت کے خاندان سے نہیں. تو ہم نے کہا انہی کے بھتیجے ہیں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا اچھا میاں ہو گئے، چلو جو تھوڑے بہت پیسے لینے تھے. ہمیں کہا جاؤ. ہم نے کہا یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم حضرت کے بھتیجے نہیں؟ اس نے کہا میں تو مدتوں مولانا اسماعیل شہید کو دیکھتی رہی ہوں، وہ ہمیشہ آیا کرتے تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ان کے بھائی اور لوگ جتنے بھی اس خاندان کے آتے تھے یہ رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے، پھر اٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے تھے، تلاوت عبادت کرتے رہتے تھے. تو آج تم تو ایسے سوئے کہ مشکل سے تم نے فجر پڑھی، تو تم اس خاندان کے کب سے ہوئے؟ لکھتے ہیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ ہم آئندہ کبھی اس سرائے میں نہیں گئے کہ خاندان کیا ہے. اور اس عورت نے کیسا تانا دیا کہ تم اس خاندان کے نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ سرائے جو بنائے وہ او نہرن اجرا ہو، یا پانی کا کوئی ذخیرہ، کنواں، نہر، کوئی دریا، کوئی ایسی چیز کر دی. او صدقتن اخرجہا من مالی فی صحتہ و حیاتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے مال کو خرچ کیا، اپنے مال کو نکالا، صدقہ کیا جب اس کی زندگی بھی تھی اور صحت بھی تھی. جب صحت خراب ہو جائے اور موت کا پنجہ پڑ جائے تو پھر تو اس نے دینا ہی دینا ہے، پھر تو مال نکلنا ہی نکلنا ہے، پھر اپنا کیا رہ جاتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت، تندرستی اور زندگی میں جس نے مال دیا یہ چیزیں اسے ملیں گی. یلحقہ من بعد موتہ، موت کے بعد اسے پہنچے گی. اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اگلی روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقہ، سب سے اچھا صدقہ، سب سے اچھی نیکی ان یتعلم المرء المسلم علما، اس انسان کی ہے جو مسلمان ہو اور لوگوں کو تعلیم دے دے. ثم يعلمه اخاه المسلم، اور پھر لوگ آگے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تعلیم دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی ہے. یہ ہے قرآن. اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ اسے پڑھو، اسے پڑھاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، تعلیم اس کی عام کرو. اللہ کے فرشتے ڈھانپ لیں گے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے. لیکن کہیں کسی مسلمان ملک کو چلے جائیں، نصاب تعلیم ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن نکل گیا. اتنی بیگانگی، اتنی ناآشنائی ہو گئی ہے کہ مسلمان لڑکے، مسلمان نوجوان کہتے ہیں اچھا قرآن کی بھی کوئی تشریح ہوتی ہے. حیران ہوتے ہیں ہم، سبحان اللہ. یہ تو مطلب اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ مسلمان ہو کے کوئی پوچھے کہ واقعی قرآن کی بھی کوئی تشریح ہوتی ہے. ہمیں تو نہیں پتا، اس لیے کہ اس کتاب کا علم جو حاصل نہیں کیا، اس کتاب کو پڑھا ہوتا، پڑھایا ہوتا، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، تو یہ اللہ کے ہاں ایک ایک آیت ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. بہت سے مل جائیں گے نفل پڑھنے والے، نفلی نمازوں پہ زور دینے والے، اور کہ یہ تعلیم کا کیا ہوا، قرآن کا کیا ہوا، اس سے کوئی نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا لوگوں
ہم نے یہ جو چیز بھیجی ہے موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ واعظ نصیحت کی چیز، وشفاء لما فی الصدور، اور قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمۃ للمومنین اور ایمان والوں کے لیے بڑی رحمت کی بات ہے۔ قل بفضل اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ یہ دیکھو یہ آیت جو ہے نا یہ خود خدا کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ یونس میں ایک یہ آیت اور ایک اس کے بعد آگے آیت آ رہی ہے، کوئی انسان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کلام بنا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کوئی کاوش، کوئی کوشش نہیں ہے کہ وہ خود ایسا کلام بنا سکتے۔ تمام تر عظمتوں کے باوجود یہ اللہ ہی کی وحی ہے جس نے اتنی زبردست آیت نازل کی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہیے اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ کیا چیز؟ یہ جو آگے جزا ہے نا، صلہ، کیا ہونا چاہیے؟ اس کو خدا نے چھوڑ دیا۔ یہ فکرہ دیکھیے ایسے ہو سکتا ہے، اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہم نے اپنا گھر بنا لیا، اللہ کی فضل اور رحمت کے ساتھ مجھے جاب مل گئی۔ آگے کوئی چیز بتانی چاہیے نا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے کیا ہوا، پھر قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، یہ جو فبذالی کا ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے، اس کے بعد فا جو ایک اور آ رہا ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے، لیفرحوا، لوگوں کو چاہیے خوب خوشی منائیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ خوب خوشی منائیں، یہ ہے اس کی جزا۔ یعنی ہم نے قرآن جیسی چیز اس امت کو دے دی ہے، انہیں چاہیے خوش ہوں۔ اس فکرے میں اللہ نے 3 مرتبہ یہ بشارت دی ہے کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خدا نے تکرار نہیں کیا الفاظ کا، بلکہ سمپلی ایک سینٹنس دیا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پھر کیا ہوگا، یفرحوا، آگے چل کے بتایا خوش ہو جاؤ۔ اب دوسرا ترجمہ دیکھیے، فبذالک، بس اس کے ساتھ، اللہ کے فضل اور رحمت سے، پھر آگے بات بنتی نہیں، سو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ذالکہ سے مراد بھی قرآن ہے، فبذالک، بس اس کے ساتھ فلیفرحوا، چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں، ہم نے اتنی اچھی چیز دی ہے۔ اور تیسری مرتبہ فا کو جو لائے نا سو، تو سو اردو میں استعمال ہوتا ہے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے شوگر تھی اور اس نے پرہیز نہیں کیا، سویٹس بہت کھا لی، سو اس نے تو مرنا ہی تھا۔ تو سو کا لفظ جو ہے وہ پچھلی ساری چیز میں جو نتیجہ مرتب ہوا اس کے لیے آتا ہے نا۔ اللہ نے تیسری بار بتا دیا فلیفرحوا، چاہیے کہ لوگ خوش ہوں اس پہ کہ اللہ نے اتنی اچھی چیز دی ہے، ہوا خیر، یہ قرآن بہت اچھی چیز ہے، خیر ہے، مما یجمعون، بہتر ہے اس ہر چیز سے جس کو تم لوگ جمع کرتے ہو۔ جمع کیا کرتا ہے انسان؟ پیسہ جمع کرتا ہے، گاڑیاں جمع کرتا ہے، بیلنس جمع کرتا ہے، جو کچھ بھی جمع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن چیزوں کو تم جمع کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جمع کر کے خوش ہوتا ہے، بیلنس چیک کرتا رہتا ہے نا، بینک میں بیلنس شیٹ دیکھتا رہتا ہے کتنے ڈالرز ہو گئے اس مہینے، چاہے وہ صحیح ہوں، جائز ہوں، ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے، حلال مال ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے، ٹھیک ہے، خوش ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بچے بڑے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے میرے بچے اچھے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو گئے۔ اللہ نے کہا جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں جن پہ تم خوش ہو سکتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو، سب سے اچھی چیز میری کتاب ہے، اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، خوشی مناؤ اس پہ کہ اللہ نے قرآن جیسی چیز دی۔ 4 الفاظ استعمال کیے، پہلے فرمایا ہے واعظ، ان چاروں کو جس ترتیب میں لائے ہیں نا اللہ، اس کا ایک مقصد ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ ایٹ رینڈم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ترتیب سے لائے ہیں
سب سے پہلے کہا کہ دیکھو یہ واعظ ہے، تو واعظ کے ذریعے کیا ہوا؟ انسان برائی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ دوسری چیز فرما دی کہ اچھا بھئی واعظ ہے، نصیحت ہے، تم ظاہری گناہوں سے بچو گے، سود نہیں لیتا، رشوت نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، لیکن اندر دل میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے؟ دوسری چیز فرما دی کہ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن تمہارے باطن کے لیے بھی شفا ہے، ظاہر کے لیے بھی ہے، ظاہر میں تو تم واعظ نصیحت سے سمجھ لینا، اور تمہارا اندر جو ہے پاک ہوگا قرآن کے ذریعے، کیونکہ یہ شفا بھی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اب ایک آدمی ظاہراً گناہوں سے بچ گیا، باطن بھی پاک ہو گیا، پھر بھی ضرورت ہے کہ اچھی چیزیں پیدا ہوں، اللہ پہ بھروسہ، صبر، شکر، انسانیت، ہمدردی، محبت، ہمت، یہ چیزیں پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن، یہ ہدایت بھی ہے، یعنی جتنے اچھے اخلاق ہدایت میں ہیں یہ بھی تمہیں اس قرآن سے ملیں گے۔ اور چوتھی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ خدا کی رحمت ہے، یعنی مطلب اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جب تمہارے شامل حال ہوگی تو ساری چیزیں گویا کہ تمہیں مل گئی۔ اب دین دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے جو ہم تمہیں دیں۔ یہ قرآن اتنی زبردست چیز دے دی ہے، فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ خیر صاحب